بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعویٰ دلا پانے خرچہ نان و نفقہ اور اس کے ساتھ دعویٰ سامان واپسی سامان جہیز وغیرہ وہ کیسے فائل کیا جاتا ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ کہ وہ کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، کیسے تحریر کیا جاتا ہے، اور دعویٰ دلا پانے خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ کیوں فائل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کی طرف سے فائل کیا جاتا ہے۔ تو جو دعویٰ دلاپا نے خرچہ نان و نفقہ ہے، یہ بیوی کی طرف سے اور بیوی تھرو اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچوں اور بیوی کی طرف سے یہ فائل کیا جاتا ہے ہسبینڈ کے خلاف، یعنی کہ بچوں کے والد کے خلاف فائل کیا جاتا ہے، اور یہ فیملی کورٹ میں فائل ہوتا ہے۔ اس پر 15 روپے کا کورٹ فیس لگتا ہے، چاہے مینٹیننس کی جو ایک مقدار ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاوری آرٹیکلز جو سامان جیس کی جو مقدار ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہو، لیکن پھر بھی اس پر 15 روپے کا کورٹ فیس ہی لگے گا۔ تو یہ فیملی کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر نابالغان بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں ان بچوں کے نام لکھنے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی والدہ ہے، کیونکہ یہ بچے مائنر ہیں اور مائنر ہونے کی وجہ سے یہ خود لیگلی پروسیڈ نہیں کر سکتے، تو یہ تھرو نیچرل گارڈین بذریعہ والدہ حقیقی یہ سوٹ فائل کریں گے اپنی حد تک۔ یہ جو ان کی والدہ ہے وہ تو اپنی حد تک کیس کو کنٹیسٹ کرے گی، لیکن وہ اپنے کیس کی حد تک اپنے کیس کا بھی کرے گی اور اپنے بچوں کی حد تک کیس کا بھی کنٹیسٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آپ کے سامنے سیمپل ہے کہ اس میں 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرحان، ماہم، مہرین، اور اس کے ساتھ ان کی والدہ ممتاز بی بی، زوجہ شاہین، دختر محمد صدیق، نیز ولیہ سرپرست نابالغان۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 1 سے 3 تک نابالغان ہے، یعنی کہ ان کی جو ولیہ ہے، ان کی سرپرست ہے، اور بذریعہ والدین، بذریعہ والدہ یہ دائر ہو رہا ہے۔ آگے ان کا مکمل ایڈریس بنام، آگے نیچے جو مدعا لے ہے، یعنی کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے ان کا جو خامند ہے اس بیوی کا، اس کا نام، جو بچوں کا والد اس کا مکمل نام، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ٹائٹل جو ہے دعوے کا عنوان وغیرہ، وہ دعویٰ دلاپا نے خرچہ نان و نفقہ عرصہ جتنا بھی ہو وہ 5000 فی کا صاحب عدالت سے مانگ رہے ہیں یا 10000 فی کا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو سامان جیس وغیرہ اس کی آپ نے ٹوٹل مالیت لکھنی ہے، اور دعوے کے ساتھ ایک آپ نے لسٹ تیار کر کے دعوے کے ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، ضمن نمبر 1، ضمن نمبر 1 میں آپ نے سب سے پہلے مائنر جو بچے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ مدعیان نمبر 1 تا 3 نابالغان ہیں جو بوجہ نابالغی دعویٰ ہزا دائر کرنے سے قانونی طور پر مانع ہے، لہذا مدعیہ نمبر 4 والدہ حقیقی نابالغان کا ولیہ سرپرست مقرر کر کے دعویٰ ہزا دائر کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی مفاد حقوق نابالغان کے منافی نہ ہے، اور جو حقوق والدین جو حقوق نابالغان کی آسان طریقے سے حفاظت کر سکتی ہے۔ اب نمبر 2 پر جو مدعیہ کا مدعا لے کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس نکاح کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، کوئی سامان جیس کی فہرست وغیرہ تیار کی نہیں تیار کی اس کا ذکر کرنا ہے، یا یہ آپ نہیں بھی کر سکتے، اور سامان جیس کی اتنی مالیت کا دیا اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کا ذکر ہو گیا، سامان جیس کا ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد ضمن نمبر جو 3 آ جاتا ہے، اس میں بچوں کا ذکر کرنا ہے کہ دوران آبادی کتنے بچے پیدا ہوئے اور ان کی کتنی عمریں ہیں، اور اگر وہ اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سارا بچوں کے حوالے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جو کریکٹر آف ڈیفینڈنٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ پہلے وہ ٹھیک رہا، معاملہ ٹھیک رہا، اس کے بعد وہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اس کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے نا وہ آگے دوسری شادی کر لی، آگے جو بھی معاملات جو بھی، کیونکہ ہر جو کیس کے فیکٹس علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو صرف ایک سکیچ مل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے حرف بحرف یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضمن نمبر جو 5 ہے وہ ہے کہ عرصہ قریب سال قبل مدعیہ کے ہاں 2 جوڑوں
जोड़ुम बच्चियाँ मुद्दइया नंबर 2 और 3, या इनके 2 जुड़वा बच्ची हैं, इनका जो ऑपरेट वगैरह हुआ और उनके जो मकान वगैरह फ़रोख्त करके रकम लाए, और ये सारे मामलात जो है ना ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे आपका लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 6 के मुद्दइया मुद्दा लह की मनकू है, जबकि मुद्दइया नंबर 3 की बेटियां और बेटा है जो शरन कानूनन व इखलाकन उनको खर्चा ननो नफ़का देने का पाबंद है। इसके बाद नंबर 7 पर आपने स्टेटस ऑफ डिफेंडेंट लिखना है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडेंट, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ हस्बैंड लिखना है, वो करता क्या है, वो कितना कमा सकता है, और वो क्या चीज़ क्या है। तो ये वो साहिब हैसियत है, ड्राइवरी के अलावा माल मवेशी के खरीदो फ़रोख्त का भी व्यापार करता है, कम अज़ कम 60,000 रुपये माहवार आमदन रखता है, मुद्दइयान को बासानी मुबलक 5,000 रुपये फ़ी का अदा कर सकता है। इसके बाद नंबर 8 पर आपने सामंजस्य का भी, क्योंकि आप साथ फाइल कर रहे हैं, तो उसका कि इतना सामान इसकी इतनी मालियत का सामान इसके कब्ज़ा में है जो कि खुर्द-बुर्द करने में मसरूफ़ है, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 9 पर आपने वो कहा और कहलवाया गया और उसने मुतालबा मुद्दइयान तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिससे ज़रूरत दावा हाज़ा लाहक हुई। नंबर 10 पर आपने यह कि बनाए दावा अव्वलन जब उसने मुद्दइयान को घर से निकाला उस वक़्त पैदा हुई, बार दूम 1 हफ़्ता कबल कतई इनकार से पैदा होगी। नंबर 11 पर आपने जुरिस्डिक्शन का ज़िम्न देना है कि जो रहाइश फ़रीक़ीन है या रहाइश मुद्दइया है वो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में आती है, लिहाज़ा इस अदालत को इख्तियार समाअत हासिल है। अब जो लास्ट ज़मन है ये कोर्ट फ़ीस का ज़मन है, इस पर आपने 15 रुपये का कोर्ट फ़ीस लगाना है। इसके बाद प्रेयर आ गई, अंदरिया लास्ट इस्तदा है कि डिग्री दिला पाने नरना का बहसाब 5,000 फ़ी का जो डिग्री फरमाया जाए, वो साबका जो है ख़र्चा वो भी दिलाया जाए, उसके साथ 1,60,900 रुपये का जो सामान जैसा है वो डिग्री फरमाया जाए, उसके साथ आपने तस्दीक भी डालनी है, नीचे उसके मुद्दइयान का नाम और नीचे बसरिया कौंसल वगैरह। तो जो दावा आधा हकूक़ जो ये इनके दावा खर्चा नानो नफ़का है